سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہندو بخیریت پسپائی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن پسپائی خودکشی کی کامیاب کوشش تھی، وہ کٹ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر راجہ داہر نے اپنی محاوت سے کہا کہ وہ ہاتھی کو لڑائی کے اندر لے چلے۔ اب داہر زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے آیا۔ وہ دائیں بائیں اپنے مخصوص تیر بھی پھینکتا اور جہاں برچی کی ضرورت سمجھتا وہاں برچی پھینکتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا جسم تیز چلنے والی مشین کی طرح متحرک تھا۔ اس کے بازو مشینی تیزی سے تیر اور برچیاں پھینک رہے تھے۔ وہ بڑی حسین کنیزیں اسے شراب پیش کرتی تھیں، لیکن تیز حرکت کرنے والے ہاتھی کے ہودوں میں پاؤں پر کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ جام چھلکتے تھے اور کنیزیں گر گر کر اٹھتی تھیں۔ داہر نے ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ محمد بن قاسم کے تیر اندازوں نے اسی ہاتھی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ داہر اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ایک آنچی تیر اس کے ہودے میں لگا اور ہودے کو آگ لگ گئی۔ ہاتھی کی پیٹھ پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی جو اس کے گھٹنوں تک لٹک رہی تھی۔ اس چادر کو بھی آگ لگ گئی۔ فیلبان ہاتھی سے کود گیا، لیکن داہر ہودے میں موجود رہا، جیسے وہ اپنے آپ کو زندہ جلا دینا چاہتا ہو۔ دونوں کنیزوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں، وہ زندہ جلنے لگی تھی، لیکن داہر نے دونوں کنیزوں کو اٹھا کر ہودے سے نیچے پھینک دیا۔ کسی مسلمان پیادے نے انہیں دوڑتے گھوڑوں سے بچانے کے لیے پکڑ لیا اور میدان جنگ سے باہر لے جا کر ادھر بھیج دیا جہاں مجاہدین کی خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ ہاتھی آگ کی لپیٹ میں تھا، قریب ہی جھیل تھی۔ اپنی قدرتی حس نے اس کا رخ جھیل کی طرف کر دیا۔ وہ دوڑتا ہوا جھیل میں اتر کر بیٹھ گیا۔ مجاہدین نے ہاتھی اور داہر پر تیر چلائے۔ ہاتھی بڑے آرام سے سونڈ میں پانی بھر بھر کر اپنے منہ میں ڈالتا رہا۔ کبھی وہ سونڈ میں پانی بھر کر اپنے جسم پر چھڑک دیتا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ داہر ہاتھی سے جھیل میں اتر گیا اور دوسرے کنارے تک جا پہنچا۔ اسے چند ایک مجاہدین نے گھیر لیا۔ داہر نے تلوار نکال لی اور اکیلے ان سب کا مقابلہ کیا۔ آخر ایک مجاہد کی تلوار پیچھے سے اس کی گردن پر پڑی، جس سے گردن کٹ گئی، لیکن جسم سے الگ نہ ہوئی۔ داہر کو ہلاک کرنے والے مجاہد کا نام قاسم بن سلبہ بن عبداللہ بن حسن تھا۔ وہ قبیلہ بنو طے کا آدمی تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ داہر کو بنی کلاب کے ایک آدمی نے قتل کیا تھا، لیکن فتح البلدان میں ابن کلبی کے حوالے سے تحریر ہے کہ داہر کو قاسم بن سلبہ نے ہلاک کیا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ 10ویں کا چاند تو روشن تھا، لیکن میدان جنگ کا غبار اتنا زیادہ تھا کہ چاندنی بوجھی بوجھی سے لگتی تھی۔ راجہ داہر کی جنگی قوت کچھ لی جا چکی تھی۔ اس کی بچی کچی فوج راوڑ کے قلعے میں جا رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے 2-3 سالاروں کو حکم دیا کہ وہ راوڑ کے قلعے میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھاگے ہوئے کفار قلعہ بند ہو جائیں اور ہمیں ایک اور لڑائی لڑنی پڑے۔ محمد بن قاسم کے چند ایک دستے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے قلعے کی طرف گئے۔ قلعے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے سپاہی آ رہے تھے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں کے سوار دستے بھی قلعے میں داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم صبح کے وقت قلعے میں داخل ہوا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ داہر مارا جا چکا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ معلوم کرو داہر کہاں ہے یا وہ کس انجام کو پہنچا ہے۔ یہ کام شعبان سقفی کا تھا۔ اس نے پتہ چلا لیا کہ داہر جھیل کے کنارے مارا گیا تھا۔ وہاں جا کے دیکھا تو لاش وہاں نہیں تھی۔ کسی نے بتایا کہ راوڑ کے مندر کے بڑے پنڈت کو اس طرف جاتے دیکھا گیا تھا جہاں قتل ہوا تھا۔ شعبان سقفی نے اس پنڈت کو بلا کر پوچھا کہ وہ کیوں گیا تھا۔ ہم نے آپ لوگوں کی رحم دلی کے بہت قصے سنے ہیں، پنڈت نے کہا۔ میں سچ بولوں گا، اس کے عوض مجھ پر یہ کرم کریں کہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو امان دے دیں۔ امان دے دی، شعبان سقفی نے کہا۔ بولو۔ مجھے رات کو بتایا گیا تھا کہ مہاراج داہر مارے گئے ہیں، پنڈت نے کہا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ لاش کو کہاں اور کس طرح جلایا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ یہ تو راجا کی لاش تھی، اسے ایک عام لاش کی طرح تو نہیں جلانا تھا، لیکن آپ کی فوج وہاں موجود تھی۔ میں نے کہا کہ لاش کو یہیں کیچڑ میں دبا دو۔ جب مسلمان آگے چلے جائیں گے تو لاش کو پورے احترام اور اعزاز کے ساتھ جلائیں گے۔ چلیے لاش دیکھ لیں۔ شعبان سقفی نے محمد بن قاسم کو اطلاع دی۔ محمد بن قاسم خود وہاں گیا اور کیچڑ سے لاش نکلوائی۔ داہر کے چہرے پر بھی زخم تھے جن سے چہرہ بگڑ گیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ داہر سر سے ننگا تھا۔ اس کے سر پر اتنی زیادہ طاقت سے تلوار ماری گئی تھی کہ اس کی کھوپڑی اوپر سے نیچے تک کٹ گئی تھی۔ رضا داہر کی دونوں کنیزوں کو بھی بلا کر لاش دکھائی گئی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ داہر کی ہی لاش ہے۔ اس کا سر کاٹ لو۔ محمد
بن قاسم نے حکم دیا کہ سر حجاج بن یوسف کے پاس بھیجا جائے گا۔ سر کاٹ لیا گیا۔ اس کا بیٹا جے سینا کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ وہ پہلے ہی بھاگ گیا تھا، پنڈت نے کہا۔ وہ برہمن آباد پہنچ چکا ہوگا۔ جے سینا برہمن آباد پہنچ کر محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ قدیم تحریروں میں جو غالباً کسی تاریخ میں شامل نہیں، اس وقت کی کسی غیر مسلم دانشور کی ایک نہایت اچھی مثال ملتی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس قسم کے ہیں کہ سانپ جب چوہے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو چوہا دوڑ نہیں سکتا۔ سانپ کی دہشت سے چوہے کی قوتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اس نے لکھا کہ کسی قلعے میں اطلاع پہنچتی تھی کہ محمد بن قاسم کی فوج قلعے کا محاصرہ کرنے آ رہی ہے، تو اس قلعے کی فوج ضم بخود ہو جاتی تھی اور قلعہ دار کوئی ایسی جنگی چال سوچنے کے قابل نہیں رہتا تھا جس سے محمد بن قاسم کو قلعے تک پہنچنے سے پہلے روک لیا جائے یا محاصرہ توڑا جا سکتا۔ تمام فوج پر خوف زدگی کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ قلعے میں رہنے والے غیر فوجیوں یعنی شہریوں کی حالت اس سے بھی زیادہ بری ہو جاتی تھی۔ دہشت زدگی کی یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوئی تھی جب محمد بن قاسم نے دریا سندھ کے مشرقی علاقے کے تقریباً تمام قلعے لے لیے تھے، لیکن محمد بن قاسم کی فوج جب مفتوحہ قلعے میں داخل ہوتی تھی تو صرف ایک ہی دن گزرنے کے بعد فوجیوں اور شہریوں کی خوفزدگی سے نجات مل جاتی تھی۔ یہ محمد بن قاسم کے احکام اور حسن سلوک کے اثرات تھے۔ مفتوحہ لوگوں کو یہ توقع ہوتی تھی کہ ہر فاتح بادشاہ کی طرح محمد بن قاسم بھی فوجیوں اور شہریوں کا قتل عام کرے گا، لوٹ مار ہوگی اور جوان عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ ہندو تاریخ نویسوں نے محمد بن قاسم پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ کسی کی جان بخشی نہیں کرتا تھا۔ یہ غلط نہیں، لیکن وہ صرف ذمہ دار افراد کو سزا دیتا تھا۔ یہ سزا موت ہوتی تھی۔ بغاوت کرنے والوں، بغاوت پر اکسانے والوں اور بلا ضرورت مزاحمت کرنے والوں کے لیے محمد بن قاسم کے پاس سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ جیسا کہ پہلے کئی مقامات پر بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کا یہ کمسن مجاہد مفتوحہ شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے شہریوں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کا حکم دیتا تھا۔ حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ حکم تو مسلمان فاتحین کے لیے ایک آئین کی حیثیت رکھتا تھا اور اسے خدا کا حکم سمجھا جاتا تھا۔ جب اس حکم پر عمل ہوتا تھا تو مفتوحہ لوگوں کے دلوں سے دہشت اتر جاتی اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو جاتی، اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ کئی ہندو اسلام قبول کر لیتے۔ راجہ داہر کو شکست دے کر اور اس کی لاش سے اس کا سر کاٹ کر جب محمد بن قاسم راوڑ کے قلعے میں داخل ہوا تو اس کے ان جاسوسوں نے جنہیں شعبان سقفی نے پہلے ہی قلعے میں داخل کر دیا تھا، محمد بن قاسم کو اپنی رپورٹیں پیش کی۔ وہاں چند ایک ہندو فوجی افسر تھے جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے سپاہیوں کو مسلمانوں کی فوج پر جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ شہریوں کو بھی بھڑکا رہے تھے کہ وہ لڑنے کے لیے فوجیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ان میں سے 2-3 افسر ایسے بھی تھے جنہوں نے میدان جنگ سے بھاگے ہوئے جے سینا کو راوڑ میں ٹھہرنے نہیں دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ برہمن آباد چلا جائے اور محمد بن قاسم کے مقابلے کے لیے فوج تیار کرے۔ برہمن آباد سے چند ایک ٹھاکر اسی سلسلے میں راوڑ آئے تھے۔ شعبان سقفی نے ان تمام فوجی افسروں، ٹھاکروں اور 2 پنڈتوں کو بھی، جنہوں نے مذہب کا واسطہ دے کر لوگوں کو جنگ کے لیے اکسایا تھا، ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ اس نے فوجیوں اور شہریوں سے تفتیش کی کہ جنگ کی تیاری کرنے والے اور کون کون تھے۔ اس طرح کچھ اور آدمی پکڑے گئے۔ محمد بن قاسم نے ان سب کو قتل کرا دیا، لیکن یہ حقیقت تاریخوں میں محفوظ ہے کہ جو شہری اور فوجی لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے تھے انہیں محمد بن قاسم نے معاف کر دیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اسلام کے اس کمسن سالار نے تجارت پیشہ اور کسی ہنرمند کو اور کسی کسان کو سزائے موت نہ دی۔ ان تمام پیشہ وروں کو اس نے بالکل ہی معاف کر دیا۔ اس کا اصول یہ تھا کہ معاشرے کا نظام بھی یہی لوگ چلاتے ہیں، اگر انہیں بھی قتل کر دیا جائے تو شہریوں کی زندگی درہم برہم ہو کے رہ جاتی۔ اب محمد بن قاسم اور اس کے مجاہدین کی دہشت برہمن آباد میں پہنچ گئی تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ راجہ داہر کا بیٹا جے سینا میدان جنگ سے بھاگ کر برہمن آباد پہنچ گیا تھا۔ دیگر چند ایک فوجی عہدیدار کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ٹھاکر بھی تھے۔ ٹھاکر سرداری کے درجے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جان دے دیتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگتے نہیں، لیکن یہ ٹھاکر بھی بھاگ گئے تھے۔ جے سینا کو تو داہر اپنا شیر بیٹا کہا کرتا تھا۔ جہاں جہاں تک داہر کا راج تھا، جے سینا شیر کے بیٹے کے نام سے مشہور تھا، لیکن لوگوں نے شیر کو بھی شکست کھا کر اور اپنے باپ کی لاش میدان میں چھوڑ کر اور بھاگ کر برہمن آباد میں پناہ گزین ہوتے دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو جانا قدرتی امر تھا۔ تاریخ نویسوں کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جے سینا کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ برہمن آباد کے قلعے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے وہاں کے بڑے مندر میں گیا۔ پنڈت ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تم نے مہاراج کو لڑائی شروع
करने की शुभ घड़ी बताई थी? ये सेना ने पंडितों से पूछा। हाँ राजकुमार, बड़े पंडित ने जवाब दिया। और तुमने ये भी कहा था कि फतह महाराज की होगी। कहा था राजकुमार, बड़े पंडित ने जवाब दिया। क्या तुमने सुन लिया है कि महाराज को सिर्फ शिकस्त नहीं हुई बल्कि वो मारे भी गए हैं? ये सेना ने कहर आलूद आवाज में कहा। और अब तुम मुझसे ये तवक्को रखोगे कि मैं तुम्हें जिंदा रहने का हक दे दूंगा? तुमने झूठ बोला था, महाराज को धोखा दिया है। अगर राजकुमार का यही हुक्म है तो हम मरने के लिए तैयार हैं, बड़े पंडित ने कहा। लेकिन राजकुमार, अपनी तलवार से हमारी गर्दनें काटने से पहले ये सुन लें कि महाराज पर देवताओं का कहर गिरा है और ये कहर हम सब पर गिरेगा। हमारे मंदिरों में मुसलमानों के घोड़े बंधे हुए होंगे। कैसा कहर? जे सेना ने पूछा। जो मर्द और औरत एक माँ की कोख से पैदा होते हैं वो मियाँ बीवी नहीं हो सकते, पंडित ने कहा। महाराज ने अपनी सगी बहन को अपनी बीवी बना रखा है, लेकिन वो मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे, जे सेना ने कहा। इससे पहले कि पंडित कुछ कहता, एक निस्वानी आवाज मंदिर के अंदर गूंजी। हाँ, हम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे। सब ने उधर देखा। माए रानी जो मंदिर के अंदर किसी ओट में खड़ी थी सामने आ गई। ये किसकी आवाज थी? माए रानी ने उनके करीब आकर एक बार फिर कहा, फिर बोली, लेकिन मेरा भाई मेरी जवानी का और जवानी के अरमानों का कातिल था। उसने मुझे इसलिए अपनी बीवी बनाया था कि मेरी शादी किसी और से हो गई तो वो अपने तख्तो ताज पर कब्जा कर लेगा और महाराज को बिनबास मिल जाएगा। उसके दिल में ये वहम तुम जैसे पंडितों ने डाला था। क्या इससे बेहतर नहीं था कि मुझे कुर्बान कर दिया जाता? मंदिर में मेरा सर काट कर मेरे खून से हरि कृष्ण के पांव धोए जाते, लेकिन मेरा भाई कुंद छुरी से मेरी जवानी के जज्बात और उमंगों को आहिस्ता आहिस्ता काटता रहा। और तुम जो मजहब के ठेकेदार बने रहते हो, महाराज को रोकने की जरूरत न कर सके। महाराज ने अपने राज के लिए मुझसे ये कुर्बानी ली और मेरी जवानी की कुर्बानी देकर भी अपना राज को न बचा सके। हाँ, बड़े पंडित ने कहा। हम राजकुमार से यही बात करना चाहते थे जो रानी ने कह दी है। ये कहर है जो महाराज के राज पर गिरा है। तो अब क्या होगा? जे सेना ने पूछा। क्या हमें कोई बलिदान करना होगा? अगर किसी कंवारी का खून चाहिए तो मैं इस शहर की तमाम कंवारियों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। नहीं, माए रानी ने गरज कर कहा, यह सब झूठ है। कई मासूम जानें कुर्बान की जा चुकी हैं। अब किसी कंवारी का खून नहीं बहाया जाएगा। रानी, जे सेना ने उसे एक तरफ धकेलते हुए महाराजों के रूप से कहा, लड़ना और मरना हमारा काम है। तुम एक औरत हो, तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। अब किसी का हुक्म नहीं चलेगा, रानी ने अताब आलूद लहजे में कहा। महाराज के मरने के बाद मैं रानी हूँ। इससे पहले कि मेरी तलवार तुम्हारे सर को नीचे फेंक दे, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जी सेना ने कहा। और उसने हुक्म दिया, इसे ले जाओ, ये पागल हो गई है। 2-3 आदमी लपके और माए रानी को घसीट कर मंदिर से बाहर ले गए। उसकी चीख नमा आवाजें सुनाई देती रहीं। जिस वक्त जे सेना माए रानी को धमकी दे रहा था कि वो उसका सर काट देगा, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम माले गनीमत का मुआयना कर रहा था। रावण के किले से बेअंदाज माले गनीमत मिला। उसमें 2 खास चीजें थी। एक राजा दाहिर की नौजवान भांजी थी जिसका नाम तारीखों में हसनाराज हुआ है, और दूसरी चीज राजा दाहिर का सर था। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से माले गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए अलग किया गया। राजा का सर भी खिलाफत के हिस्से में शामिल किया गया और खिलाफत के हिस्से में हसना भी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने हसना को भी खिलाफत के हिस्से में शामिल कर दिया। उसने ये सारा माल और जंगी कैदी काब बिन मुखारक और राबसी के हवाले किए। इब्ने मुखारक मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया, ये माली गनीमत खलीफा की बजाय हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंचाना है और उसे ये पैगाम दे देना। मोहम्मद बिन कासिम का ये पैगाम भी तारीखों में महफूज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से अमीर इराक हज्जाज बिन यूसुफ के नाम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला की फजलो करम से और आपकी रहनुमाई से सिंध के सांपकों को चल दिया गया है। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन और अरब को फतह करने के ख्वाब देखने वाले राजा दाहिर का सर भेज रहा हूँ और उसकी एक भांजी जो हिंदुस्तान के हुस्न जमाल का नमूना है आपको पेश कर रहा हूँ। ये उस राजे का सर और ये लड़की उस राजे की भांजी है जिसने हमारी औरतों और बच्चों को देबल में कैद कर रखा था। मैंने उन आयाते कुरानी का विर्द हमेशा जुबान पर रखा है जो आप मुझे बताते रहे हैं। लश्कर रात को तिलावत कुरान और इबादत में मसरूफ रहता है। हम सब हर हालत में अल्लाह की मदद के तलबगार रहते हैं। ये अल्लाह की ही मदद है कि मैंने राजा दाहिर को बहुत बुरी शिकस्त दी है। उसका बेटा जेसेना भाग गया है। मैं इस वक्त किला रावण में हूँ। यहाँ के लोगों को मैंने अमन अमान दिया है और जो अभी तक लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आपकी इजाजत चाहिए कि मैं बरहमन आबाद की तरफ कूच करूँ। जेसेना भाग कर वहाँ पहुँच गया है और मेरे मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ हो गया है। बरहमन आबाद के रास्ते में 2 मजबूत किले हैं, एक बहरोर है और दूसरा दहलीला है। उन्हें सर करना और
اور ان میں جو فوجی ہیں انہیں تباہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ عقب سے ہم پر حملہ کریں گے۔ آپ اس عظیم فتح کی خوشخبری جن کو سنائیں گے انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ یہ مال غنیمت شوال 93 ہجری کے مہینے میں رابڑ سے روانہ ہوا تھا۔ ادھر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا، ادھر جے سینا ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس نے اپنے ایلچی ہر طرف بھیج دیے، سب کو یہی ایک پیغام بھیجا کہ اس کے باپ نے اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ اسلامی فوج کے سالار نے اس کا سر کاٹ کر عرب کو بھیج دیا ہے۔ اس نے سرگ باشی راجہ داہر کی کنواری بھانجی کو بھی عرب بھیج دیا ہے۔ اس نے کئی پنڈتوں کو بھی قتل کرا دیا ہے۔ اگر آپ سب نے اسے روکنے کے لیے اکٹھے نہ ہوئے تو آپ سب کے سر عرب چلے جائیں گے، اور ان کے ساتھ آپ کی جوان اور کنواری بیٹیاں بھی جائیں گی، اور ہمارا مذہب جو دیوی دیوتاؤں کا سچا مذہب ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے پیغام کے الفاظ بہت ہی اشتعال انگیز تھے۔ اس نے جن راجوں وغیرہ کو پیغام بھیجے ان میں اس کا اپنا بھائی گوبی بھی تھا جو راوڑ کے قلعے کا حاکم تھا اور راوڑ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد کہیں اور چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے دہر سینا کو بھی پیغام بھیجا جو قلعہ بھاٹیا میں تھا، اور وہ اس قلعے کا حاکم نہیں بلکہ قلعے کا مالک تھا۔ جے سینا نے چندر کے بیٹے دھول کو بھی پیغام بھیجا۔ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے تو اسے مایوس نہ کیا، لیکن مختلف جگہوں کے حاکموں نے اس کے ساتھ ملنے کی بجائے راوڑ جا کر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لے۔ بہرور اور دہلیلا کے حاکموں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے جے سینا کو پیغام کا جواب دیا کہ وہ اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ مسلمانوں کا لشکر بہت قریب ہے اور قلعوں کو خالی چھوڑ کر جانا بالکل عقل مندی نہیں۔ انہوں نے جے سینا کو یقین دلایا کہ وہ اپنے اپنے قلعے میں رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور محاصرے کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے دستے باہر بھیج کر مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچاتے رہیں گے تاکہ وہ برہمن آباد تک پہنچیں تو ان کی نفری کم ہو چکی ہو۔ مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کا قافلہ جس کا امیر کعب بن مخارق رابسی تھا کوفے میں داخل ہوا تو شہر کے لوگ امٹ کر باہر آ گئے۔ کعب بن مخارق اور اس کے ساتھ جو مجاہدین تھے وہ بازو لہرا لہرا کر فتح مبارک ہو کے نعرے لگانے لگے۔ عورتیں مجاہدین کے قریب آ گئیں، کوئی اپنے باپ کا، کوئی اپنے بھائی یا بیٹے کا، اور کوئی اپنے خاوند کا نام لے کر پوچھتی تھی کہ وہ کیسا ہے۔ حجاج کوفے میں تھا۔ یہ مال غنیمت پہلے دمشق خلیفہ عبد الملک کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن حجاج کے پاس جا رہا تھا کیونکہ حجاج خلیفہ پر غالب آیا رہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ سندھ کی فتح حجاج کا عزم تھا، خلیفہ اتنی زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ حجاج کی شخصیت کے سامنے خلیفہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ حجاج نے جب لوگوں کا شور و غوغا سنا تو اس نے اپنے دربان سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے۔ اسے بتایا گیا کہ سندھ سے مال غنیمت آیا ہے۔ حجاج جس حالت میں تھا اسی میں دوڑتا باہر نکلا اور قافلے کے استقبال کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ کعب بن مخارق سے بغل گیر ہوا۔ حجاج نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ تمام آدمی جامع مسجد میں جمع ہوں، جہاں نماز کے بعد انہیں سندھ کی نئی خبریں سنائی جائیں گی۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ کوفے کے لوگ جامع مسجد میں جمع ہو گئے اور حجاج کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حجاج کے حکم سے راجہ داہر کا سر نیزے پر اڑسا گیا اور نیزہ حجاج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے نیزہ اوپر کر کے لوگوں کو دکھایا۔ کوفے کے لوگوں، حجاج نے کہا، یہ اس مجرم کا سر ہے جس نے ہمارے جہازوں کو اپنے ساحل کے قریب روک کر لوٹ لیا اور ہمارے ان آدمیوں کو اور ان کے بیوی بچوں کو بھی قید میں پھینک دیا تھا جو ان جہازوں میں سوار تھے اور سراندیپ سے حج کا فریضہ ادا کرنے آ رہے تھے۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ تھا کہ ہماری بات ہی نہیں سنتا تھا۔ آج اس کا سر دیکھ لو۔ لوگوں، محمد بن قاسم اور مجاہدین کی فتح کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو۔ یہ تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے مجاہدین فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کمک بہت کم ہے۔ کہ تم اس جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہو گے؟ سندھ کے محاذ پر کمک کی ضرورت ہے۔ اگر تم لوگ وقت پر نہ پہنچے تو سندھ میں مجاہدین کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم تم نہیں چاہو گے کہ مجاہدین صرف اس لیے ہار جائیں کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی یا مسلسل لڑتے لڑتے ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ حجاج اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ لوگوں نے لبیک لبیک یا حجاج لبیک کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور بہت سے ایسے آدمیوں نے جو لڑنے کے قابل تھے اور جو مسلسل پیش قدمی اور لڑائی کی صعوبتوں کو برداشت کر سکتے تھے، سندھ کے محاذ پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حجاج نے حکم دے دیا کہ ان تمام آدمیوں کو باقاعدہ طور پر فوج میں شامل کر لیا جائے اور ان کی تربیت بھی شروع ہو جائے۔ حجاج نے تمام مال غنیمت خلیفہ ولید بن عبد الملک تک پہنچانے کے لیے دمشق بھیج دیا۔ اس نے راجہ داہر کی بھانجی
بھانجی حسنہ کو بھی خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ مال غنیمت کے ساتھ حجاج نے خلیفہ کے نام ایک خط بھی لکھا جس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو پسند نہیں تھا کہ سندھ کی فتح کی مہم شروع کی جائے، لیکن میں نے آپ سے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سندھ پر حملے اور وہاں کی تمام تر جنگ کے اخراجات میں پورے کروں گا، بلکہ آپ کو اخراجات سے خاصی زیادہ رقم پیش کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ سے کتنی بار اور ہر بار کتنا مال غنیمت آ چکا ہے اور اس میں کس قدر سونا اور کتنی قیمتی اشیاء آئی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے یہ بھی لکھا کہ یہ تو زر و جواہرات ہیں جو دنیا میں جاہ و جلال قائم رکھتے ہیں۔ اگلی دنیا کی بھی سوچیں جہاں ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے، وہاں زر و جواہرات اور دنیاوی جاہ و جلال اور گھوڑوں ہاتھیوں پر سوار لشکر کام نہیں آئیں گے۔ میرے کمسن بھتیجے نے اسلام اور سرزمین عرب کے سب سے بڑے دشمن راجہ داہر کو شکست نہیں دی بلکہ اس کا سر کاٹ کر بھیجا ہے، اور میں یہ سر آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ یہ وہ سر ہے جس میں بادشاہی کا غرور اور فتور سمایا ہوا تھا اور جس نے اللہ کی وحدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کو قبول کرنے کی بجائے دشمنی کی تھی۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خدائے ذوالجلال کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ حجاج نے خلیفہ کو یہ تفصیل بھی لکھی کہ محمد بن قاسم کی فتوحات میں کیا تازہ اضافہ ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جب مالی غنیمت کا قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو کوفے کی طرح دمشق کے لوگ بھی باہر آ گئے۔ وہ تکبیر کے نعروں کے ساتھ ساتھ جنگی قیدیوں پر تانوں کے تیر برسا رہے تھے اور طنزیہ کہہ بھی لگاتے تھے۔ دمشق کی گلیوں میں اسی ایک آواز کی گونج سنائی دے رہی تھی کہ محمد بن قاسم نے سندھ کے بادشاہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ گلی کوچے میں صرف محمد بن قاسم کا نام سنائی دے رہا تھا۔ ایک آواز یہ بھی سنائی دے رہی تھی کہ محمد بن قاسم نے انتقام لے لیا ہے۔ سارے شہر میں جشن کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ بعض نے جوش میں آ کر نعرے بجانے شروع کر دیے تھے۔ صرف ایک آدمی تھا جس کے چہرے پر مسرت کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سنجیدگی کی پرچھائیاں کبھی کبھی گہری ہو جاتی تھی۔ چہرے کے تاثرات سے اور اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا جیسے اسے محمد بن قاسم کی فتح و نصرت سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کبھی یوں بھی لگتا تھا جیسے اسے فتح کے یہ نعرے تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ تھا خلیفہ وقت کا بھائی سلیمان بن عبد الملک، وہ الگ تھلگ کھڑا تھا۔